تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اول علوم آخر علوم سب کے سب عطا فرمائے. اور ایک ترجمہ اس کا کیا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو علم بھی دیا ہے اور حلم بھی دیا ہے. علم بھی ہے، اول آخری علوم بھی دیے، اور حوصلہ بھی دیا ہے. کیونکہ جب علم آتا ہے نا ذرا بے حوصلگی بھی آ جاتی ہے، بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں لوگ، جذباتی ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ حوصلہ بھی دیا. اور حضور فخر سے فرمایا کرتے تھے میں نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے، حوصلے والی ماں کا دودھ پیا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حوصلہ تھا وہ بہت مشہور تھا، بڑے حوصلے والے تھے. آج تو ہمارے حوصلے اس قدر پست ہو گئے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے مرنے مرانے پہ اتر آتے ہیں. آپ حیران ہوتے اچھا بھلا بندہ ہے، چھوٹی سی بات ہوئی گالم گلوچ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک، آپ حیران ہو یار چھوٹی سی بات تھی اتنا غصہ، اس حد تک بات چلی گئی. کیوں؟ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ ختم ہو گیا. تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم کے بھی خزانے عطا فرمائے اور اپنے محبوب کو حوصلے کے خزانے بھی عطا فرمائے. آپ کو ستانے والے تھک گئے اور ان کی خواہش تھی ہم حضور کو ستائیں، حضور گالم گلوچ کریں، حضور بھلا کہیں، اور ہم کہیں دیکھو ان کا نبی گالیاں دیتا ہے. مگر ستانے والوں نے دیکھا حضور کو غم زدہ دیکھا، حضور کو افسردہ دیکھا، حضور کو زخمی دیکھا، مگر کبھی بھی حضور کو اشتعال میں آپے سے باہر کبھی بھی نہیں دیکھا. ستانے والے تھک گئے اور زبان حال سے کہنے لگے دھرتی کے اوپر ایسا حوصلے والا ہم نے انسان نہیں دیکھا. تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. سبحان اللہ. قرآن سن کے کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاء اللہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ یہ اتنا بڑا انعام آپ کو عطا فرمایا. یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکہ والوں نے ستانے کی حد کر دی. میرے کملی والے پیغمبر کو ستایا اور جو ایمان لے کر آئے انہیں بھی ستایا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اگرچہ یہ تکلیف پہنچی ہے لیکن دوسری طرف دیکھے ہمارے انعامات کتنے ہیں. فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا ہے. اور زندگی کے اندر میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشیاں دی سب کو، اولاد دے دی، عزت دے دی. وہ 4 دن پیسے کم ہوئے تو وہ اپنے آپ کو بد نصیب سمجھنے لگا. یہ اللہ نے اور بھی تو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا ہو گیا؟ اگر ایک دولت کی نعمت نہیں ملی، اولاد کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، یہ بھی تو اتنی نعمتیں ہیں. اگر ایک تکلیف آ گئی ہے تو بس اس تکلیف کیوں ہو کے رہ گئے؟ تم اسی کا تذکرہ کر رہے ہو ہر جگہ پہ بیٹھے. اتنی نعمتیں اور اتنے انعامات تمہارے اوپر ہیں تو باقی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرو. ایک اللہ والے بیمار ہو گئے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے گئے، بیمار ہیں. ہمارے یہاں کو آ جائے تو ہم اپنا وہ کیا کہتے ہیں ساری سٹوری سنا دیتے ہیں، پیٹ سے آپا سارا نکال دیں گے جی، ادھر گئے ادھر مر گئے، یہ علاج ہوا وہ ہوا، بس جی ڈاکٹروں کو بھی کوئی ان کو گالیاں دی، کوئی حکیموں کو گالیاں دی، کوئی لیبارٹری والوں کو گالیاں دی، انہوں نے ٹیسٹ غلط کر دیا. لیکن ایک اللہ والے سے جب پوچھا کیا حال ہے تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آنکھیں سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہے، دماغ بھی سلامت ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے جی، اور باقی اعضاء بھی سلامت ہے. اس کا شکر ادا کیا اور پھر چلتے چلتے کہنے لگے ہاں بس کچھ دنوں سے بخار ہے، وہ آپ دعا فرما دیں اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے. یہ انداز ہے کہ پہلے نعمتوں کا استحضار اور ان کا شکریہ ادا کیا. اور ایک ہم ہیں ساری نعمتیں ختم، بس وہ جو ایک بیماری تکلیف ہے نا بس اسی کا تذکرہ کریں گے، ڈھڈورا پیٹیں گے چاروں طرف. تو حق تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں میرے محبوب
اگر یہاں پر کچھ تکلیف پہنچی ہے آپ کے ساتھیوں، حالانکہ اتنی تکلیف پہنچی مکہ مکرمہ میں، تو فرمایا کہ یہ انعامات بھی تو ہمارے دیکھو نا۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ ہم نے اولین آخری علوم آپ کو عطا فرمائے، ہم نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کہہ دو ماشاء اللہ۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ نا فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فرمایا تم دونوں جاؤ نا، جا کر ذرا نرمی سے گفتگو کرنا، شاید تمہاری بات اس کے دل میں اتر جائے۔ دونوں جاؤ، ہارون بھی اور تم بھی، اور جا کر نرمی سے بات کرنا۔ فقولا، دونوں جاؤ۔ سامنے فرعون ہے، حق تعالیٰ تبلیغ کا طریقہ بھی اپنے نبیوں کو بتا رہے ہیں۔ فرمایا نرمی سے بات کرنا، ڈانٹ ڈپٹ سے بات نہیں کرنا۔ وہ جو بڑے پھرتے ہیں تو مسلمان بڑا ہے، کرتوت دیکھو تمہارے، تمہیں نصیحت کر، یہ کیا کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی لوہے کی لٹ تھوڑی ہے جو سروں پہ مارے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کی جائے تو دل پہ اثر کرے گی۔ اور فرمایا جہاں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو دیکھ لینا ان تین باتوں میں کوئی ایک بات نہیں ہوگی، یا تو بات حق نہیں ہوگی اس لیے لڑائی ہو گئی، یا بات تو حق ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس پہ لڑائی ہو گئی، اور یا طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن اندر سے نیت خراب ہے، اس کی تذلیل مقصود ہے، ضلالت مقصود ہے، اپنی بڑائی مقصود ہے، میں تب لڑائی ہو گئی۔ اور جب یہ تینوں باتیں پوری ہوں گی تو فرمایا لڑائی نہیں ہوگی، مخاطب جس سے بھی آپ کلام کر رہے ہیں آپ کی بات اس کے دل کے اوپر اثر کرے گی۔ تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ کلیم جاؤ فرعون کے مقابلے میں، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے اس نے ایمان نہیں لانا، لیکن فرمایا کہ تم نرمی سے پیار سے بات کرنا۔ دین کے داعیوں تم بھی جذباتی نہ ہوا کرو، بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہو، ہیں حضرت مولانا اچھل کود بن جاتے ہو، تم شعلہ بیاں بن جاتے ہو، ہیں ہاں پیار سے محبت سے گفتگو کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، کیا کیا؟ درخواست کی، فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ موسیٰ کلیم مانگ رہے ہیں اور محبوب کو دیا جا رہا ہے، مانگ رہے ہیں الہ العالمین میرا شرح صدر فرما دیجئے۔ بس میں اس کو آگے نہیں لے کے جاتا، صرف اتنی بات بتلانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت مانگ رہے ہیں اور محبوب نے مانگا بھی نہیں، بن مانگے عطا کیا جا رہا ہے۔ یہی فرق ہے کلیم اور خلیل کے اندر، یہی فرق ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب مجھ سے کچھ کہے یا نہ کہے، میرا محبوب مانگے یا نہ مانگے، میں اعلان کرتا ہوں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا ہے، ووضعنا عنک وزرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے۔ یہ دوسرا انعام، پہلا انعام شرح صدر اور دوسرا انعام آپ کا بوجھ اتار دیا۔ جس بوجھ نے آپ کو بہت زیادہ بوجھل کر رکھا ہے، فرمایا ہم نے اتار دیا۔ حضور کا کیا بوجھ تھا، کیا غم تھا؟ میرا ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے، میری امت کا ہر امتی جنت میں چلا جائے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہم نے یہ بوجھ اتار دیا۔ کیسے اتارا؟ فرمایا لوگ کچھ ہم نے ابو بکر کے کندھے پہ رکھ دیا، کچھ عمر کے کندھے پہ رکھ دیا، کچھ عثمان کے کندھے پہ رکھ دیا، کچھ علی کے کندھے پہ رکھ دیا۔ 1,24,044 آپ کو ایسے غلام دیے، ہم نے یہ بوجھ ان کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ جو غم آپ کا وہی 1,24,044 صحابہ کا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ اور یہ وہ بوجھ ہے جس کے اوپر آپ اپنی جان کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئے۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اس غم میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالو گے؟
اللہ فرما رہے ہیں اس بات پر اپنے آپ کو ختم کر لو گے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ فرمایا ہم نے یہ دکھ تمام صحابہ میں بانٹ دیا۔ حضور کا یہی غم تھا، کوئی دنیا کا غم نہیں تھا بھائی، یہی فکر تھی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ تم جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کسی نے شمع روشن کی اور پتنگے آئے اور گر رہے ہیں اس کے اندر، جل رہے ہیں، تو فرمایا کوئی بیٹھا بچا رہا ہے۔ فرمایا میری یہ حالت ہے کہ تم جہنم کی طرف جا اور میں تمہیں جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور چاہتے ہیں میری امت کا کوئی فرد بھی پیچھے نہ رہے، سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کرے یہی طلب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہاں تو فتوے لگتے ہیں نا جی، ہمارا مسلک جنتی باقی سب جہنمی ہے، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ جنتی باقی۔ بھائی آپ کو جنتی بنانے کی ڈیوٹی ہے آپ کی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ گو ہے، انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کسی کے کسی گناہ کو دیکھ کر کبھی دل میں یہ بات نہ رکھنا کہ یہ جہنم میں جائے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا کوئی اور بہانہ بنا لیا ہو۔ بعض اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ ہمارا ابا جی شراب پیتا ہے جی، ہمارا ابا جی فلاں کرتا ہے، باپ کا یہ جرم دیکھ کر پھر اس کی خدمت نہیں کرتے، پرلے درجے کی نالائقی ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں فلا تطعہما، پھر ان کی تابع داری نہ کرنا۔ لیکن اگر کوئی دنیا کی بات ہے تو پھر ان کی بات مان لیں۔ رہا احترام کا مسئلہ، فرمایا مسلمان نہیں، اگر ماں باپ کافر بھی ہیں تو پھر بھی ان کا احترام ہے، پھر بھی ان کا ادب ہے، پھر بھی ان کی دنیاوی خدمت ہے، یاد رکھنا۔ تو میرے محترم سامعین، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے یہی عرض کروں گا، ماں باپ زندہ ہیں تو یہ بات بھی بڑی لے کے آتے جی ہمارا ابا ایسے ہے ایسے ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ جی ہے جی۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت سے پر امید ہو نا کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے؟ ہاں جی۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا کو معاف نہیں کریں گے؟ ہیں ان کے بارے میں کیوں تم مایوس ہو گئے؟ اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر پیر و مرشد ہے، نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں۔ وہاں پر یہی سمجھ لو کہ شاید ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہیں جی، ان سے کبھی بدگمان نہ ہو، اللہ آپ کو معاف کریں گے، ان کو بھی معاف کر دیں گے، وہ بھی تو انسان ہی ہیں، وہ کون سے کو فرشتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں۔ تو اس لیے کسی سے اتنی جلدی بدگمان نہیں ہو جانا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہی امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے۔ حضور دنیا میں آئے، ربی امتی، یا اللہ میری امت۔ حضور دنیا سے پردہ فرما، ربی امتی، یا اللہ میری امت۔ اور میدان محشر حشر بپا ہوگا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس امتیں جائیں گی۔ نہیں نہیں، ہم نہیں بول سکتے۔ آج اگر لب کشائی کر سکتا ہے تو اس کا محبوب کر سکتا ہے۔ اور حضور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے اور روئیں گے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ بوجھ ہے، یہ وہ غم ہے جو حضور کے دل کے اوپر۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے یہ آپ کا غم ہلکا کر دیا۔ اور کیسے ہلکا کیا؟ جبریل امین آئے، فرمایا میرے محبوب کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہائی امت جنت میں چلے جائے؟ حضور نے بھی فرمایا سبحان اللہ، با جیسے میرے رب کو منظور ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، جیسے چاہے سو چاہے۔ پھر جبریل امین گئے اللہ کے دربار میں، عرض کیا الہ العالمین محبوب خوش نہیں ہوا ہے۔ فرمایا اچھا میرے محبوب سے کہو کہ آدھی امت تمہاری جنت میں، آدھی 1,24,044 امتوں میں سے واحد امت محمدیہ، فرمایا آدھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جیسے میرے رب کو پسند ہے، سبحان اللہ کہا، اللہ کی تعریف کی، پھر جا کر یہی عرض کیا۔ تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ آئی، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ان قریب ہم اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، ہم اتنا عطا کریں گے۔ اور حضور کی خوشی اسی میں ہی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے۔ ایک دیہاتی روضہ رسول پہ آ کے کھڑا ہے، دعا کرنے لگا اور کیا کہنے لگا؟ الہ العالمین، یہ آپ کے محبوب کا روضہ ہے
اور میں آپ کے محبوب کا امتی ہوں۔ اے الہ العالمین، اگر آپ مجھے معاف کر دیں، میرے گناہ مجھے معاف کر دیں تو آپ کا محبوب خوش ہو جائے گا۔ اے الہ العالمین، اگر مجھے میرے گناہوں کی سزا دیں، آپ کا دشمن اور آپ کے محبوب کا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے، مجھے میرے گناہوں کی سزا دے کر شیطان کو خوش کریں، اور یا پھر میرے گناہوں کو معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کریں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اگلا دن ہوا، صبح کے وقت، تہجد کے وقت، ایک صاحب ہرانے والے کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آئے تو ان کا بازو پکڑ لیا، کیا درخواست دے کر گئے تھے، ساری بات بتائی۔ کہنے لگا میں بھی کئی دنوں سے دعائیں مانگ رہا تھا حضور کی زیارت ہو جائے، تو کیسا خوش نصیب انسان ہے، تیری وجہ سے میرا بھی کام بن گیا، حضور کی زیارت ہو گئی۔ اور حضور نے فرمایا یہ چہرے والا آئے گا، اس کو بتا دینا اللہ نے تجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ، جو کچھ مجھ سے ہو سکا تمہارے لیے کیے جا رہا ہوں۔ فرمایا تم بھی ایک کام کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو فرمایا پھر میری سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی۔